جنگ کا میدان احد کی پہاڑی کے دامن میں تھا۔ جس جگہ مسلمانوں کی فوج صف بندی کیے ہوئے تیار کھڑی تھی، اس کے قریب ایک درہ تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ مبادا دشمن اس درے کی طرف سے حملہ آور ہو جائے، کچھ آدمیوں کو وہاں تعینات کر دیا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ چاہے جنگ کی کوئی صورت ہی کیوں نہ ہو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں۔ مشرکین کی صفوں میں سے سب سے پہلا شخص جو میدان جنگ میں آیا وہ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر اہل یثرب اسے راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ شخص قبیلہ اوس کا سردار تھا اور یثرب کا مشہور آدمی تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم لوگ مجھے جانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تل میں لا گیا، کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد لشکر کفار کا علم بردار طلحہ ابن ابو طلحہ صف سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور شیر خدا علیہ السلام منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دامن گیر ہوئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ بہادران اسلام کے شیر دلانہ حملوں نے کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان بھی بھاگ گیا۔ ان کے 12 مشہور و معروف علم بردار یکے بعد دیگرے مارے گئے، جن میں سے 8 کو حضرت علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ اب فتح ہونے ہی کو تھی کہ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے اور چند آدمیوں کے سوا وہ لوگ بھی جو گھاٹی کی حفاظت پر متعین تھے مورچہ چھوڑ کر چلے آئے۔ خالد بن ولید نے جو ہی دیکھا کہ درہ پہرے داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً ہی اس نے درے کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کی فوج کے سپاہی بھی پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے اور مسلمانوں کو دونوں طرف سے گھیر لیا اور سخت جنگ ہوئی۔ ایک اور آفت یہ آئی کہ سمت مخالف سے آندھی اٹھی، جس سے وہ اندھیرا چھایا کہ مسلمانوں کو خود اپنی پہچان نہیں رہی اور آپس میں ہی لڑنے لگے۔ چونکہ بڑے بڑے شجاعان عرب مارے جا چکے تھے، اس لیے میدان جنگ کا رنگ ہی بدل گیا اور کفار خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امنڈ آئے اور پتھر برسانے لگے، جس سے حضرت کے دانت شہید ہو گئے اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی اور آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ رسول اکرم کے گرتے ہی یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر کا کان میں پڑنا تھا کہ چند لوگوں کے سوا سبھی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام اس نازک وقت میں بھی بدستور اپنے قدم میدان میں جمائے رہے۔ یکا آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ مسلمان دوسری طرف اب تک لڑ رہے ہیں، بس آپ علیہ السلام نے اس طرف کا قصد کیا اور کفار کی صفوں کو چیرتے لڑتے بھیڑتے وہاں تک پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ اور چند جانباز مجاہد اپنا سینہ سپر کیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے حملوں سے بچا رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھ کر آپ علیہ السلام کی جان میں جان آ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ شدت و قوت کے ساتھ دشمنوں پر حملے کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ ان کو پیچھے دھکیل دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کے ایک محفوظ مقام پر چڑھا لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر شہادت سن کر چند اور خواتین کے ساتھ مدینے سے چلی تھیں، بوریا جلا کر راکھ زخموں میں بھری، جس سے خون بند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو
نماز ظہر پڑھائی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا کہ سب کے ساتھ تم کیوں نہیں بھاگے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد پھر کافر ہو جاتا؟ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا کفر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو نہ پہنچ گئے ہوتے تو کفار شمع رسالت کو گل کیے بغیر وہاں سے نہ ہٹتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہر جنگ میں اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو عزیز سمجھا اور کسی وقت بھی نصرت اسلام سے جان نہیں چرائی۔ اس جنگ میں اگرچہ آپ علیہ السلام کے جسم پر 90 زخم لگے تھے اور آپ علیہ السلام سر سے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مقابلے سے ذرا نہ جھجکے اور قریش کے بڑے بڑے نامی پہلوانوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام دشمن سے جنگ میں مصروف تھے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک غیبی آواز یہ کہتی سنائی دی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اس جنگ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اس شہید رائے خدا کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا۔ پہلے تو دانتوں سے چبایا، پھر پیروں سے مسلا، اس پر بھی چین نہیں آیا تو حضرت حمزہ کی ناک اور کان کاٹ کر ہار بنا لیا اور گلے میں ڈال کر خوب ناچی۔